میرے کپتان کے لیے ایک ہی دن میں 5 بری خبریں آئیں اور ان 5 خبروں کا تعلق جو ہے چاروں صوبوں سے جو ہے وہ کپتان کے لیے بری خبریں آئی ہیں، بلکہ بری نہیں، میں اس کو اگر کہوں کہ انتہائی بری ہیں تو شاید یہ کہنا درست ہوگا۔ میرے کپتان تو پاکستان میں نہیں ہیں، وہ سری لنکا گئے ہیں۔ پارٹی کا اس وقت یہ حال ہو رہا ہے اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، میرے کپتان کے لیے ایک ہی دن میں 5 بری خبریں آئی ہیں، 5، اور ان 5 خبروں کا تعلق جو ہے وہ چاروں صوبوں سے ہے۔ چاروں صوبوں سے جو ہے وہ کپتان کے لیے بری خبریں آئی ہیں، بلکہ بری نہیں، میں اس کو اگر کہوں کہ انتہائی بری ہیں تو شاید یہ کہنا درست ہوگا۔ سب سے پہلے آئیے ذرا پنجاب سے چلتے ہیں۔ پنجاب کے حوالے سے ہم نے کئی ویلاگز بھی اس کے اوپر کیے ہیں، حلقہ NA75 کے حوالے سے، اور آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج اس معاملے کی پہلی ہیئرنگ تھی، جس کے اوپر نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے دونوں ہی وہاں پہ شریک تھے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت یہ جو رپورٹ ہے، یہ جو ریٹرننگ آفیسر ہیں اس حلقے کے، جن کے پاس یہ سارے ریزلٹس کمپائل ہو رہے تھے، یہ ان کی رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تمام تر الزامات لگا دیتی ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کس طرح۔ اس کے 7 مختلف پوائنٹس ہیں، اور اس کا جو 7واں پوائنٹ ہے یہ آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ 7واں پوائنٹ جو ہے نا، وہ مسلم لیگ نون جو کلیم کر رہی ہے اس کلیم کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور سارا کا سارا الزام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کس طرح۔ اس کے 7ویں پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے، ان ویو آف فور گوئنگ prima facie it looks like that the result have been tempered by the presiding officers۔ اسٹریٹ فارورڈ لکھا ہوا ہے کہ جو 14 پولنگ سٹیشنز ہیں جس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، ریٹرننگ آفیسر خود یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو 14 پولنگ سٹیشنز ہیں اس کے ریزلٹس ٹیمپر کیے گئے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بہت بری خبر ہے، اور اگر اسی بات کے اوپر چلتے رہے تو یہ جو بار بار یہ جو دراصل میں دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے نا کہ جی 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر دوبارہ آپ الیکشن کروا لیں، اس کی وجہ خود بھی ان کو پتا ہے کہ دراصل میں یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا جو کلیم ہے وہ کافی حد تک سچا ثابت ہوتا ہے۔ تو NA75 کے حوالے سے مشکلات کا شکار پاکستان تحریک انصاف ہونے جا رہی ہے۔ دونوں کے پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہیں۔ NA75 کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر دوبارہ الیکشن کرا لیں، نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ پورے حلقے میں کرا لیں، لیکن یہ جو ریٹرننگ آفیسر کی رپورٹ ہے یہ بڑی خطرناک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اچھا، پنجاب سے آئیے، اب کدھر چلیں؟ آئیے KP چلتے ہیں۔ KP کے اندر جو ہے وہ 2/3 میجورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس۔ یہ خبر دیکھیے جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں، ایکسپریس اخبار کی یہ خبر ہے۔ خبر تو ویسے آج صبح آئی تھی، لیکن چونکہ آج ہی خبر آئی ہے تو اس لیے آج کے دن میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ میرے کپتان نے KP کے تمام MNAs اور MPs کو بلایا تھا اپنے پاس گورنر ہاؤس پشاور کے اندر، لیکن آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ 20 ارکان اسمبلی اس میٹنگ سے غیر حاضر رہے پاکستان تحریک انصاف کے، جس میں سے 14 MNAs تھے اور 6 MPs تھے۔ اب جب یہ سب کچھ ہوا تو سوال جو کیا مختلف نیوز چینلز نے، تو شوکت یوسفزئی صاحب سے سوال کیا کہ جناب کدھر ہیں بندے، کدھر ہیں آپ کے؟ تو اس میں سے جو انہوں نے جواب دیا، میرا رائٹ ہے کہ میں وہ بھی بتا دوں، اس میں انہوں نے کہا جناب 2 لوگ تو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، تو 20 میں سے 2 نکال دیجئے، 18 رہ گئے۔ 2 کے بارے میں انہوں نے کہا جی ہم نے بلایا ہی نہیں ہے۔ بلایا انہوں نے کس کو نہیں ہے؟ ایک انہوں نے لیاقت خٹک صاحب کو نہیں بلایا، اور دوسرے جو وزیر قانون جن کو ابھی سلطان صاحب جن کو فارغ کیا گیا تھا جب ان کی ویڈیو آئی تھی، ان کو بھی نہیں بلایا تھا۔ 18 میں سے 2 اور نکال دیجئے، باقی رہ گئے 16 ارکان پارلیمنٹ جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، وہ وزیر اعظم کی بلائی گئی میٹنگ میں نہیں آئے۔ اب اس کے بارے میں یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا۔ آپ مجھے صرف ایک بات بتائیے کہ یہاں پہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی شخص جس کو وزیر اعظم بلائے اور وہ اس سے میٹنگ کرنا چاہے اور وہ کہ جی سوری میں نہیں آ سکتا، میں بہت بزی ہوں، اس سے زیادہ بڑی انسلٹ کوئی ہو سکتی ہے؟ اور یہ تو کوئی اور لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگ ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر جیتے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے وزیر اعظم کی بلائی ہوئی میٹنگ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر جو چند تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو دراصل میں ایک بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو چکا ہوگا یہ جو شو آف ہینڈز کی یا اوپن بیلٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی سینٹ کے الیکشن اس طرح کروائے جائیں،
اس کی وجہ یہ ہے. تو کے پی سے تو یہ صورتحال ہو گئی. آئیے اب ذرا تھوڑا سا نیچے کی طرف آ جائیں, بلوچستان چلتے ہیں. بلوچستان سے خبر یہ آئی ہے کہ پارلیمانی لیڈر بلوچستان اسمبلی اور جو ایک وزیر بھی ہیں اس وقت بلوچستان کی حکومت میں, یار محمد رند صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما, انہوں نے ایک بڑا سخت بیان دیا ہے. اور اپنے سخت بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ میری تو عمران خان صاحب سے پتہ نہیں مدت ہو چکی ہے ملاقات ہوئے. یہ اس کی چینل کے اوپر بریکنگ بھی چلی ہے, میں آپ کو کوئی حیران کن بات نہیں بتا رہا. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جناب میں تو پاکستان تحریک انصاف سے سخت نا امید ہوں کہ جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. اچھا, یار محمد رند صاحب جو ہیں چونکہ پارلیمانی لیڈر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے جتنے ووٹ اکٹھے کرنے ہیں سینٹ کا ٹکٹ جاری کرنے کے بعد اپنے امیدوار کو جتانے کے لیے, اس کی بہت حد تک ذمہ داری یار محمد رند صاحب کے اوپر بھی آتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یار محمد رند صاحب کے اپنے بیٹے نے بھی سینٹ کے الیکشنز کے ٹکٹ جمع کروائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور انڈیپینڈنٹ کرائے ہوئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اس پہ نہیں کروائے. وہ اپنے بیٹے کے لیے ٹکٹ لینا چاہ رہے تھے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا. ناراضگی اب آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بلوچستان میں اب کیا حال ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کے اوپر بھی اٹیک کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کون ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے لیے. ایکچولی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے جو عبد القادر صاحب جن کو ٹکٹ دیا گیا تھا پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, وہ دراصل میں صادق سنجرانی صاحب کے بڑے قریبی ہیں. اور وہ اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ صادق سنجرانی صاحب کہاں سے ہماری پارٹی کے فیصلے کرنا شروع ہو چکے ہیں. تو سخت نا امید نظر آتے ہیں بلوچستان سے. یہ خبر تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب آ جائیے ذرا وہاں سے سندھ کی جانب, ذرا سندھ کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. سندھ میں لیاقت جتوئی صاحب سندھ سے ایک بڑے سینئر رہنما ہیں اور پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی. ایک زمانے میں کرپشن کے بھی ان کے اوپر الزامات تھے اور اس وقت بڑی ان کے اوپر تنقید بھی ہوئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوئی تھی. سینٹ کے الیکشنز کے ٹکٹس کے حوالے سے ایک حیران کن انکشاف انہوں نے کیا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ میرے خیال میں ان کی زبانی خود ہی سن لیں. 3-4 لوگ بیٹھ کے اپنے من پسند لوگوں کو سینٹ کی ٹکٹیں دیں. اب تو یہ دیکھیں, یہ ابڑو جو ہے اس کے لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا, وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر بھی کروں, لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو میں جواب دینا چاہتا ہوں. 35 کروڑ میں یہ ٹکٹ بکا ہے. 6 مہینے پہلے وہ پارٹی میں آیا, اس کو کس بنیاد پہ, کس میرٹ پہ ٹکٹ دی گئی؟ تو یہ جناب لیاقت جتوئی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. ایک لیاقت خٹک صاحب تھے جو کے پی سے ناراض ہوئے تھے, اب یہ لیاقت جتوئی صاحب ہیں. تو دو لیاقت جو ہیں وہ میرے کپتان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں کہ 35 کروڑ روپے کا الزام لگایا ہے انہوں نے کہ سیف اللہ ابڑو کو جو ہے وہ 35 کروڑ میں یہ ٹکٹ سیل کیا گیا ہے. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ کوئی صحافی نہیں کہہ رہا, کوئی اپوزیشن کا رہنما نہیں کہہ رہا, یہ خود ان کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لیاقت جتوئی صاحب فرما رہے ہیں اپنی پارٹی کے بارے میں. تو آپ اس بات سے صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چاروں صوبوں کے اندر اس وقت پارٹی کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے. اچھا, معاملہ صرف پاکستانی لیول پہ نہیں ہے, انٹرنیشنلی بھی بری خبر آ گئی ہے. انٹرنیشنلی بری خبر آئی ہے, اور چلیں وہ ظاہری بات ہے انٹرنیشنل معاملات جو ہیں چونکہ اسلام آباد سے ہینڈل ہوتے ہیں تو اسلام آباد کو بھی بیچ میں شامل کر لیتے ہیں. وہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ براڈ شیٹ کے حوالے سے وہ حکم جاری کیا گیا ہے براڈ شیٹ کے اونرز کو کہ آپ شریف خاندان کو 45 لاکھ روپیہ پے کریں. تقریباً 20,000 پاؤنڈ اس کی مالیت بنتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ براڈ شیٹ نے جو کیس کیا ہوا تھا وہ کیس جو ہے وہ ہار گئے شریف فیملی کے حوالے سے, اور شریف فیملی کی دراصل میں وہ پراپرٹیز اٹیچ کروانا چاہ رہے تھے کورٹ کے اندر, لیکن وہ نہیں ہو سکی, وہ ہار گئے. اب ان کو وکلا کی جو فیس ہے وہ براڈ شیٹ کو پے کرنی پڑے گی. اب یہ امبیرسنگ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس لیے ہے کیونکہ وہ پورا کا پورا اس معاملے کے اوپر رلائے کرتے رہے, براڈ شیٹ کے معاملے کے اوپر رلائے کرتے رہے کہ جناب شریف خاندان کے یہ سب کچھ جو ہے یہ کرپشن کی وجہ سے آیا ہوا ہے, اور براڈ شیٹ جو ہے اس نے ثابت کر دیا ہے. لیکن اب پہلے تو براڈ شیٹ پہلے وہ کیس ہارتا ہے, اور اب براڈ شیٹ کو جو ہے یہ پیسے بھی دینے پڑے ہیں, اور پیسے دے بھی دیے ہیں انہوں نے. شریف فیملی کے لائرز نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ہمیں وہ پیمنٹ بھی ریسیو ہو گئی ہے. اب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پاکستان تحریک, اچھا ایک یہ معاملہ, اور اس کے بعد جو پہلے ڈیلی میل کا جو معاملہ ہوا تھا وہاں پہ بھی جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, کیونکہ وہ بار بار تانے دیتے تھے شہباز شریف کو کہ آپ ان کو لے کے کیوں نہیں جاتے, ان کے خلاف کیس کیوں نہیں کرتے, ان کو سو کیوں نہیں کرتے, آپ ان کے اگینسٹ ڈیفیمیشن کا کیس کریں. وہ ڈیفیمیشن کا کیس بھی جو ہے وہ نون لیگ کی طرف یا شہباز شریف کی جانب جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ 5 خبریں تھیں جو ایک ہی دن میں جو ہیں میرے کپتان کے لیے آئی ہیں. میرے کپتان تو پاکستان میں نہیں ہیں, وہ سری لنکا گئے ہیں, لیکن پیچھے پارٹی کا اس وقت یہ حال ہو رہا ہے, اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے.
अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।